بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 9، برسات۔ سوال نمبر 1، برسات کے آنے سے بیاباں میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ جواب: برسات کے آنے سے بیاباں سرسبز و شاداب ہوتی ہے، ساری زمین میں پھل پھول پودے کھلنے لگتے ہیں۔ سوال نمبر 2، برسات کے موسم بند میں چراغاں کون کرتا ہے؟ جواب: برسات کے موسم بند میں چراغاں جگنو کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے کس چیز کو یہاں کی جان کہا ہے اور کیوں؟ جواب: شاعر نے برسات یعنی پانی کو جہاں کی جان کہا ہے کیونکہ پانی کے بغیر دنیا میں زندگی ممکن نہیں۔ برسات سے خشک اور تپتی زمین تر ہو جاتی ہے، جس سے ہر طرف پھل پھول پودے کھلتے ہیں اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ انسان اور تمام جاندار خوش ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جنگل میں بھی منگل کا سماں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، شب رنگ بادل می کے ہر اول سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد بارش سے پہلے آنے والے کالے بادل ہیں۔ جس طرح لشکر کا سپہ سالار ہوتا ہے یا لشکر کا اولین دستہ یا گروہ ہوتا ہے، اسی طرح برسات سے پہلے بادل ہوتے ہیں جو بارش کے برسنے کی امید دیتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اس نظم کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں جو منظر ابھرتا ہے اس کی تصویر کاپی میں بنا کر اس سے متعلق چند جملے لکھیے۔ جواب: برسات کا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے، ہر طرف خوشی کا سماں ہوتا ہے، خشک زمین پانی سے تر ہو جاتی ہے اور خشک زمین میں جان آتی ہے، فضا صاف ہوتی ہے اور ہر چیز میں نکھار آتی ہے۔ سوال نمبر 6، دیے ہوئے متشابہ الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جواب: متشابہ الفاظ معنی استعمال: پیر ضعیف، حامد نے ایک پیر کو سڑک پار کرنے میں مدد کیا۔ پیر پاؤ، 2 دنوں سے میرے پاؤں میں بہت درد ہے۔ دل قلب، اچھی بات انسان کی دل میں اترتی ہے۔ دل گروہ، اسلم 1 سال بعد اپنے دل میں واپس آ گیا۔ کل آنے والا وقت، میں کل آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ کل تمام، کل کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے۔ ملکہ کمال تجربہ، تعمیراتی کام میں خالق کو بڑا ملکہ حاصل ہے۔ ملکہ بادشاہ کی بیوی، ملکہ نے غریب عوام میں عید کے کپڑے تقسیم کر دیے۔ منتظر، انتظار میں آپ کا جواب سننے کے لیے منتظر ہوں۔ منتظر، انتظار کرنے والا۔ حامد بازار میں اسلم کا منتظر ہے۔ مطلع، موسم، آج مطلع صاف اور خوشگوار ہے۔ مطلع، اطلاع دینا، زید نے تقریب میں آنے کے لیے دوستوں کو مطلع کیا ہے۔ سوال نمبر 7، دی ہوئی تصویر کو دیکھ کر پہچانیں کہ یہ کس موسم کی ہے۔ بعد ازاں اس سے متعلق 2 اقتباس لکھیے۔ جواب: یہ تصویر برسات کے موسم کا ہے۔ بارشیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بارشیں پانی کا ذریعہ ہے اور پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ بارش برسنے سے گرد و غبار ختم ہو جاتا ہے اور فضا میں نکھار آتا ہے۔ برسات کے موسم میں صحرا، بیاباں اور زمین بھی تر ہو جاتی ہے، ہر طرف پھول کھلتے ہیں، باغوں میں کوئل کی خوبصورت آوازیں گونجتی ہیں، اندھیرے میں جگنو کی جگمگ روشنی بن کر راستہ بناتی ہے۔ برسات کے موسم میں نیا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، ہر طرف خوبصورت سماں ہوتا ہے اور ہر دل خوش ہوتا ہے۔ نظم کے مطابق بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر مصرعے درست کر کے لکھیں۔ ہر سو رواں ہے خوشیوں دریا کا، خوشیوں کا ہر سو دریا رواں ہے۔ جل تل پانی زمین سے تپتی، تپتی زمین پانی سے جل تل، رت ہے کی برسات جہاں جان، برسات کی رت جان جہاں ہے۔ رقصہ کوکو باغ کوئل میں کی، کوئل کی کوکو باغ میں رقصہ، رنگ سے بیاباں گلستاں میں سے بیاباں رنگی گلستاں۔ محاورات:
دیے گئی جملے غور سے پڑھیے۔ اپنی کامیابی کی خبر سن کر احمد کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ہر بچہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ اوپر دی ہوئی جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ محاورات ہیں۔ وہ الفاظ جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے کسی دوسری معنی میں استعمال ہو محاورہ کہلاتے ہیں۔ محاورے کے الفاظ میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ خالی جگہ میں درست محاورات لکھ کر جملے مکمل کریں۔ کوئی ہمالیہ کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ چور پولیس کو دیکھتے ہی رفو چکر ہو گیا۔ امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر سارا خوشی سے بغلے بجانے لگی۔ خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر قافیے بنائیں اور لکھیے۔ رقصہ، یکساں، زمین، حسین، برسات، ذرات، جنگل، دنگل، خدائی، بڑائی۔ یاد رکھیے، ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ یا قافیہ کہتے ہیں۔